اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہے۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن، اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کن 7 صفات والے لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں؟ سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں، لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اگر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سامعین، نبی رحمت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر یہی اعلان پوری روئے زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے۔ پھر ساری زمین والے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج ہم جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ 7 لوگ کون سے ہیں جن سے اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سامعین محترم، آج ہم 7 ایسی صفات دیکھیں گے جن کا ذکر خود اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اللہ توابین سے محبت کرتا ہے۔ توابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، یعنی توبہ کرنے والے کو اور توبہ پر استقامت والے کو اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ ایک توبہ ہے زبانی کلامی، یعنی زبانی کلامی کہہ دیا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اکثر ہم زبانی کلامی یہ بات کرتے ہیں استغفار یا استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ رسمی ہے۔ میرے لجپال کریم حضرت صاحب ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اسی مقام پر فرمایا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح ایمان کی صفات میں جو شامل ہے، متعدد مرتبہ کئی ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر بھی کر چکا ہوں، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب،
زبان سے آپ جو اقرار کرتے ہیں، جب تک قلب اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا، وہ بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ سامعین محترم، پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جو ہمیں طریقہ صوفیاء نے سکھایا ہے، جو ہمیں طریقہ فقراء نے سکھایا ہے، جو ہمیں طریقہ عاشقین نے سکھایا ہے، ہمیں اس طریقہ پر عمل پیرا ہونا ہے۔ سامعین محترم، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن بصری کے دور کے یہ ولی ہوئے ہیں، اور آپ کی دست بیعت بھی حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ پر ہے۔ حضرت حبیب اجمی جو کہ دست بیعت سے پہلے، سرکار کی دست بیعت سے پہلے کیا تھے؟ بہت بڑے سود خور تھے۔ ہم بات کو مختصر کیے دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں بدلاؤ لایا، اور ایک ایسا واقعہ درپیش آیا کہ وہ توبہ کی طرف رجوع کر گئے۔ سب سے پہلے وہ سر سجدے میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے تابعین سے سنا ہے یہ بات کہ جب انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اس ولی کامل مرد مومن کی نگاہ سے اس کی توبہ پر استقامت بھی رہتی ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ چناؤ کیا حضرت امام حسن بصری کا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ پر آپ نے عارفانہ و حقیقی بیعت کی، توبہ کی، اسم اعظم کا وضو کیا، نفی اثبات کا سبق لیا، اور نفی اثبات کے سبق کے بعد آپ کے کرم سے، آپ کی نگاہ سے، آپ کا فیض لیتے ہوئے توبہ پر استقامت سے ڈٹے رہے۔ یہ ہے حقیقی توبہ۔ جس طرح یہ حقیقی بیعت ہے سامعین، اسی طرح یہ حقیقی توبہ بھی اسی طرح انسان کی قبول ہوتی ہے کہ جب انسان کسی صالح مرد کے ہاتھ پر دست بیعت کر کے اور ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اور پھر توبہ پر استقامت کی دعا کرتا رہتا ہے، اور ان کی خیر خواہی، ان کی نظر کرم، ان کی نظر عنایت، ان کی نظر شفقت، ان کی بھیک مانگتا رہتا ہے ان سے، تو پھر جا کر انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ہے توبہ کا حقیقی راستہ۔ سامعین محترم، زبانی کلامی ہم ہزارہ مرتبہ کہہ دیں تو وہ انسان کی بات نہیں بن سکتی جو اس طریقہ سے بات بنتی ہے انسان کی۔ سامعین محترم، گناہ کے بعد فوراً شرمندہ ہو کر اللہ کے پاس پلٹ جانا، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، پھسل جائیں تو سجدہ کریں اور رو رو کر اپنے پروردگار سے معافی مانگیں، اور جو طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے معافی کا، اس طریقہ کار پہ چل کر اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، اس کے بعد دوسرا نمبر ہے اللہ مطہرین سے محبت کرتا ہے، اور قرآن کریم میں مطہرین کا ذکر کس طریقے سے آیا ہے؟ وَيُحِبُّ الْمُطَہِّرِينَ، یعنی سورہ بقرہ میں ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یہ بھی آیت نمبر 222 کے اندر ہی موجود ہے، وَيُحِبُّ الْمُطَہِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو ان لوگ پاک رہتے ہیں۔ سامعین، دو طرح کی پاکیزگی ہے، ایک پاکیزگی ہے ظاہری پاکیزگی، یعنی ظاہرہ طور پر ہم نے غسل کر لیا، ہم نے وضو کر لیا، اپنے ظاہر کو پاکیزہ کر لیا، اسے کہتے ہیں ظاہری پاکیزگی۔ لیکن حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الطہور شطر الایمان، طہارت شرط ہے ایمان کا۔ اب ایمان کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے، انسان کے باطن سے۔ اب انسان کا باطن کیسے پاکیزہ ہوگا؟ میرے حضور یہاں پر فرماتے ہیں سرکار حضرت بابا بلے شاہ کہ کر لے دل دی صفائی جے دیدار چاہیدہ، تو جہان تو کی لینا تینو یار چاہیدہ، یعنی اگر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی نور سے دل کی صفائی چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ ان نگاہوں میں اس کی نور بصیرت آ کر جو ہے سما جائے، تو آپ کیا کریں؟ اپنے دل کی صفائی کریں، نہ کہ لوگوں کی طرف دیکھیں کہ لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ سامعین محترم، اس کے لیے ضروری ہے ذکر اللہ، ذکر اللہ سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور وہ ذکر
نفی اس بات کا جو آپ کو حقیقی و عارفانہ بیعت کے بعد مرشد کریم نے عطا کیا، اس سبق کو اپنی سانسوں میں بسائیں اور 24 گھنٹے 24,000 نماز فقر دی تو 5 کی دیاں پڑھدا، بلے شاہدہ اکوئی من کا مولا مولا کردہ۔ سامعین محترم، جب آپ اپنی روح میں، اپنی سانسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بسا لیتے ہیں تو آپ کا باطن بھی اللہ کے کرم سے، اس کے نور سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہے اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ متقی کہتے ہیں ڈرنے والے کو، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے سورہ العمران آیت نمبر 76 نمبر آیت میں، ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت سرکار بابا بلے شاہ حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مقام پر فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان سے ڈرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان سے نہ ڈرو جو دنیا سے ڈرتے ہیں، جو دنیا کے مالو جان اور عزت و آبرو سے ڈرتے ہیں کہ یہ دنیا کی جاہ و جلال اور دنیا کا شان و شوکت یہ ہم سے روٹ جائے گا یا ہم سارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسے لوگوں سے نہ ڈرو، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے سامعین وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے مقام پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو اس مقام پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، کون سی ذات ایسی ہوگی جو اپنی صفات سے یا اپنی دوست سے محبت نہیں کرے گی؟ ظاہری سی بات ہے، متقی ڈرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، اور یہی سورہ ال عمران میں اس چیز کا واضح ثبوت موجود ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہے اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسنین یعنی محسن سے، یعنی احسان کرنے والوں سے، اور قرآن کریم میں سورہ ال عمران آیت نمبر 134 میں موجود ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب احسان کیا ہے انسان کا؟ احسان ہے غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے جب ہم لوگوں پر احسان صرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ صرف میرے رب کی رضا ہے یا اللہ کے محبوب کی رضا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور سامعین محترم، یہ تمام تر صفات انسان کے وجود پر اس وقت تک وارد نہیں ہو سکتی جب تک ہمارا ابتدا ٹھیک نہیں ہے، جب تک ہماری ابتدا ٹھیک نہیں ہے، اور ہماری اگر ابتدا ٹھیک ہوگی تو انتہا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ابتدا، اپنے کلمے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کلمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلمہ حقیقت میں ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور سید عالم، آپ کی حدیث بھی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیں، یعنی لوگوں کے ساتھ احسان کریں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے، یعنی صبر کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی سورہ ال عمران آیت نمبر 146 146 نمبر آیت میں یہ چیز موجود ہے، اور اس بات کا حوالہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی موجود ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں سے ہی اللہ محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں کی ہی اللہ ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ محبت کرے، جس کے ساتھ اللہ خود ہو، اسے اور کیا چاہیے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کسی بھی انسان سے چھپا ڈھکا نہیں، 18 سال بیماری میں گزارے۔ سامعین محترم، 18 سال بیماری میں آپ نے گزارے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی شکوہ کا ادا نہ ہوا، بلکہ ہر حال میں، ہر گھڑی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور صرف بصرف صبر کرتے رہے، اور صبر کا دامن آپ نے ہرگز نہ چھوڑا۔ سامعین محترم، جو ان صفات پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے انسان کے ساتھ ہوں۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے کیا غم کسی چیز کا،
چاہے پوری کائنات پوری دنیا اس سے چلی جائے، لیکن جس سے اللہ کا ساتھ ایک صبر کے عوض میں مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہے اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے، یعنی توکل کرنے والوں سے، اور قرآن کریم سورہ العمران آیت نمبر 159 159 نمبر آیت میں موجود ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں سورہ انفال میں مومن لوگوں کی، فقیر لوگوں کی، کامل لوگوں کی، درویش لوگوں کی جو صفات اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، ان میں سے یہ صفات ایک موجود ہے۔ فرمایا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تمام صفات کے آخر میں آ کر وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ دنیا کی بت پرستی اور نفس پرستی میں نہیں پڑتے۔ وہ صرف بس صرف اگر جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں تو صرف بس صرف اللہ کی ذات کو، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں جانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ہے اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، میں سمجھتا ہوں عدل کا ترازو پکڑنا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے، کیونکہ اگر آپ عدل کریں گے تو پھر اپنی ذات کو بھی کٹکیرے میں لا کر کھڑا کرنا پڑے گا، جو سب سے مشکل ترین کام ہے، اور نفس کی یہاں پر اس مقام پر سب سے زیادہ تذلیل ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ قرآن کریم میں سورہ المائدہ آیت نمبر 42 میں اللہ کا فرمان ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب انصاف کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں رہ کر گھر والوں کے ساتھ انصاف کرنا، عدل رکھنا۔ اگر دکان میں ہے تو دکاندار جو بیٹھا ہوتا ہے دکان میں، گاہکوں کے ساتھ انصاف کرے۔ اگر فیصلے میں جاتے ہیں کسی میں تو وہاں پر عدل سے کام لیں، سچائی سے کام لیں، چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جانے دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کو نہ چھوڑیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ظلم کیا چیز ہے؟ یعنی بے عدلی، ناانصافی، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دے دیا ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں اللہ کی محبت مل گئی تو دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، یا اللہ ہمیں ان 7 لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آخر میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے دعوت حق، دعوت فکر دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ حقیقی اور عارفانہ بیعت کے طالب ہیں تو پھر روبرو تشریف لائیں۔ حقیقی اور عارفانہ بیعت سرکار کے کرم سے ہمیں اجازت ہے اس چیز کی، ہم سرکار کے ہی کرم سے اسی ہاتھ پر آپ سے دستے بیعت لیں گے، حقیقی و عارفانہ بات بار بار کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو نفی اس بات کا سبق دیا جائے گا، اور جو اس بات پر عمل پیرا ہوگا اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اس کا باطن خود بخود درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا، اس کے دل کا قبلہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔